سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی ابتدا ہو چکی تھی اور اس سورہ کا اصل جو رخ ہے وہ نصارہ کی طرف تھا۔ جس طرح سے شروع صورت میں توحید کو ثابت کیا گیا اور اس کے بعد مختلف مضامین بیان کرنے کے بعد دوبارہ اس صورت کا رخ توحید کے متعلق شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ توحید کو ثابت کرنے کے تعلق سے ایک بہت بڑی اہم آیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اللہ کی گواہی ہے، انہ لا الہ الا ہوا کہ کوئی معبود نہیں بجز اس کے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی گواہی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے، قائماً بالقسط وہ عدل سے انتظام رکھنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ آیت شہادت ہے جو نازل کی گئی۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ تفسیر بغوی میں نقل کیا گیا ہے کہ ملک شام سے دو بڑے یہودی عالم آئے مدینہ میں، اور مدینہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی بستی ہے جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے کہ آخری نبی جس جگہ آنے والے ہیں اس جگہ کا حلیہ ہو بہو مدینہ ہی کی طرح ہے۔ گویا کہ مدینے کو دیکھ کر وہ پہچان گئے۔ اسی طرح جب انہیں معلوم ہوا کہ اس بستی میں ایک شخص ہے جنہیں لوگ نبی کہتے ہیں تو یہ لوگ ان سے ملاقات کرنے گئے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو تورات میں موجود آخری نبی کی نشانیوں پر غور و فکر کیا تو تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ محمد ہو؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ میں محمد ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کیا آپ احمد ہو؟ تو آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ جی میں احمد ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک چیز کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو آپ نے جب فرمایا کہ پوچھئے تو کہنے لگے کہ قرآن میں کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا آخر تک۔ تو یہ آیت نازل ہوتے ہی وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے جلالین کی حاشیے میں ایک چیز شامل ہے۔ کلبی کا کہنا ہے، سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ کعبے میں اس وقت 360 صنم 360 بت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مدینے میں تو تمام بت کعبے کے اندر جو موجود تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، یعنی گر گئے۔ تو یہ آیت نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو چیز کو ثابت کرنے کے لیے
1.25 نبیوں کو مبعوث فرمایا، اسی طرح کئی کتابوں کو اس دنیا میں نازل کیا، اور وہ تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے۔ اب آگے ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجی۔ یہاں پر اس چیز کو خود اپنی گواہی کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ پختہ کر رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ جو مضمون میں نے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے تم تک پہنچایا، اس بات کا گواہ خود میں ہوں، خود اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ آیتوں کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کر چکے ہیں۔ والملائکۃ، اس کے بعد اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شامل کرتے ہیں کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جن سے عالم غیب مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے اور جان رہے۔ تو مکمل علم رکھنے کے بعد ان کی گواہی بھی یہی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ اب تیسرا جو گروہ ہے، ان کو اللہ نے اس گواہی کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا، وَأُولُو الْعِلْمِ، اسی بات کی گواہی دیتے ہیں علم والے بھی، اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اسی وجہ سے امام غزالی اور ابن کثیر نے فرمایا، اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا، کہ جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا کہ اپنی شہادت اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ان کا بھی یہاں پر کیا کیا؟ ذکر کیا۔ تو اہل علم حضرات جو ہے، جو علم رکھتے ہیں کتاب اللہ کا اور نبیوں سے جو منتقل ہوا ہے، اس علم کو حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بات کو ثابت کرنے کے بعد ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں، قائما بالقسط، کہ حقیقت تو واضح ہو چکی کہ پوری کائنات میں حقیقی جو وجود ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جب تنہا ہے تو اتنی بڑی کائنات میں کسی افراط یا تفریط کا شکار ہو، کسی قسم کے بد نظمی کا شکار ہو، کہ ان چیزوں میں کہیں زیادتی کر جائے یا کسی چیز میں کوئی کمی رہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجود صرف اسی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قائما بالقسط، کہ تنہا وہ انتظام عدل کے ساتھ چلانے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں وجود صرف اس کا ہے، اور وہ اپنے اس اکیلے پن میں اس پوری کائنات میں عدل کے ساتھ اس کے انتظام کو کیا ہے؟ چلانے والا ہے۔ کہیں کسی قسم کی بے اعتدالی نہیں ہے، بد نظمی نہیں ہے، اپنے تنہا ہونے کے باوجود مکمل عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، قائما بالقسط، کہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے تنہا۔ لا الہ الا ہوا، دوبارہ فرماتے ہیں وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ العزیز زبردست ہے، غالب ہے، یعنی پوری کائنات میں اس کے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ جو چاہے اس کو نافذ کر کے رہے گا۔ الحکیم، البتہ وہ احکامات کو حکمت کے تحت نافذ کرتا ہے، اور یہی دو چیز ضروری ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس حکمت ہے، آپ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، لیکن قوت نہیں ہے، تب بھی آپ انصاف قائم، اور اگر آپ کے پاس قوت ہے لیکن حکمت نہیں ہے، عدل اور انصاف کا پیمانہ نہیں ہے، تب بھی آپ انصاف۔ تو دونوں صفت ضروری ہے پوری کائنات میں انصاف کو نافذ کرنے کے لیے، اور اللہ کے پاس دونوں ہی ہے۔ چنانچہ العزیز، وہ غالب بھی ہے، الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
تو فرماتے یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے علاوہ آیتوں میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین کی جستجو کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ سلم ادخلوا فی السلم، سلم سے مراد وہاں پر بھی اسلام ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے مقابلے میں کہتے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یعنی اگر تھوڑا اسلام ہے اور تھوڑا منمانی ہے تو یہ شیطان کی پیروی ہے. اور ان ساری آیتوں میں مکمل طور پر اعلان فرما دیا کہ دین معتبر جو ہے وہ صرف اسلام ہے. تو گویا کہ وہ تمام طرح کے عقائد کی تردید ہو گئی جو یہ بات کہتے ہیں کہ سارے مذہب سارے ادیان کیا ہے، وہ صرف نام اور تھوڑی بہت شکل کے اعتبار سے جدا جدا ہے. سارے مذہب کی تعلیم کیا ہے، ایک متفق تعلیم ہے. اگر وہ تعلیم کو آدمی پہ اس کی فالو کرے گا اس کو تو نجات پا جائے گا. تو یعنی اسلام کو بالکل کیا کر دیا، سرسری کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین میرے نزدیک ہے وہ صرف اور خالص اسلام ہے. اس کے علاوہ تھوڑا بھی چو چرا یا تھوڑی بھی کمی زیادتی میرے نزدیک قبول نہیں کی جائے گی. تو جو دین اللہ نے نافذ کیا ہے آسمانوں سے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہی وہ دین ہے جو آخرت میں دنیا میں کامیابی کے لیے شرط ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے. تو دین کا اصل مطلب ہے بدلہ، جزا. اسی وجہ سے کہتے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یعنی قیامت کا دن کون سا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. دنیا میں جو اعمال کیے جائیں گے اس کا بدلہ کب ملے گا، قیامت میں ملے. تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اب جب دین جو بدلہ ہے اچھا بدلہ وہ کب ملے گا، وہ فرما برداری پہ ملے گا، اطاعت پر ملے گا. تو بعد میں یہ لفظ دین کا اطلاق فرما برداری پہ ہونے لگا. کس پہ ہونے لگا، کہ دین کیا ہے، وہ فرما برداری. اور یہ فرما برداری کے وجہ سے کیا ملے گی آدمی. تو آپ کا دین کیا ہے، آپ دین پر قائم ہو یا نہیں ہو، تو اس میں ہونے لگا. اب یہ دین کا مطلب کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. چنانچہ آپ دوسری آیتوں پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دین جو ہے وہ بدلہ نہیں ہے. یعنی جو دین آدم علیہ السلام کا ہے وہی دین ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کا، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین ایک آئیڈیالوجی، ایک عقیدہ ہے، اصول دین ہے جس میں ذرہ برابر کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے. وہ جو آدم علیہ السلام کا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہی تمام انبیاء علیہم السلام کا. اس میں چینجز نہیں ہوتے. اس کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے شریعت، مذہب، جس میں اعمال ہوتے ہیں. اس سے مراد اعمال ہوتے ہیں، جو پریکٹسز ہوتے ہیں جو آدمی کرتا ہے کسی دین کو فالو کرنے کے بعد. تو اس میں چینجز ہوتے رہے. آدم علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا آخری شریعت ہے. تو دین جو ہے اس میں چینجز نہیں ہوتے، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین کیا ہے، وہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو تنہا تنہا ایک سمجھنا. اسی طرح سے فرشتوں پر اور اسی طرح سے اللہ کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر اور روز جزا پر، قیامت کے دن پر، اور ساری عقائد کے تعلق سے جتنی چیزیں، وہ ساری چیز جو ہے وہ دین ہے. اور وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، عند اللہ الاسلام، وہ محض اسلام ہے. اب اسلام سے مراد کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی پہلے پارے میں بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے.
کہ آپ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ کون تھے، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلم تھے، دین حنیف پڑھتے. تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے انقیاد، اللہ کے بارگاہ میں مکمل انقیاد، یعنی فرما برداری، سپردگی، سبمیشن، اللہ کے حوالے ہو جانا، حق کے حوالے ہو جانا. اصل اسلام یہ ہے. اب یہ میننگ میں اگر آپ اسلام کو لوگے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کی شریعت کو فالو کر رہا ہے، وہ کون سے مذہب کو فالو کر رہا ہے؟ اسلام کو فالو کر. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو نبی مان کر ان کی شریعت کو فالو کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ اسلام کو فالو کرنے والا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر ان کی شریعت کو جو فالو کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ اسلام کو فالو کر. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کرنا، ان کی شریعت کو نہ ماننا، اب یہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. کیونکہ اسلام کا مطلب کیا تھا؟ مکمل اللہ کے حوالے کر دینا. حق جو نازل ہو جائے، جیسا نازل ہو جائے، اپنی مرضی کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف اس کی کیا کر لینا؟ تابع داری کر لینا. تو اسلام کا اگر یہ میننگ لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو آخری شریعت تھی اور جو آخری دستور تھا، وہ کس کا دستور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور. اور وہی دستور حق ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر لینا، یہی کیا ہے؟ اسلام ہے. اگر ابھی اس وقت میں کوئی اس شریعت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے کیا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اب اس کو وہ والے میننگ میں لے لو، یا ایک اور میننگ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسلام سے مراد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسلام بولتے ہیں. تو دونوں میننگ لے لو تو اس کا میننگ ایک ہی ہوئے گا کہ ابھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو نہ کرنے والا تو وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ضروری ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، جب بات ایسی تھی کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی قبول کیا جانا تھا اور اس کے نزدیک معتبر دین صرف اسلام ہی تھا، تو یہ جو اہل کتاب ہے ان کو بھی اس بات کا علم ہوگا. ان کی کتاب اور ان کے نبیوں نے بھی حق کی پیروی کی تعلیم دی ہوگی. تو ان لوگوں نے اختلاف کیوں کیا پھر اگر حق یہی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اختلاف کیا اس میں اہل کتاب نے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سو وہ آپس کی ضد سے کیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بعد اس کے کہ انہیں صحیح علم پہنچ چکا تھا. اہل کتاب نے جو اس میں اختلاف کیا، کیوں کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. سب سے پہلے تو ٹائمنگ یہاں پر کیا کر دیے؟ اسٹیٹ کر دیے کہ ٹائم کون سا تھا اختلاف کرنے کا. وہ ٹائم وہ تھا جب ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا صحیح بات کا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ علم پہنچنے میں کسی قسم کی کیا تھی؟ کمی تھی، یا کسی قسم کا شبہ تھا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حق ہونے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے حق ہونے میں. یعنی مکمل علم پہنچ چکا تھا تو ساری چیزیں ثابت ہو گئی تھی. اب وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپسی زدہ زدی کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. چنانچہ یہودیوں کا نعرہ ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے ہمارے آب و اجداد وہ برگزیدہ ہے اور یہ بنی اسماعیل اس نبوت کے حقدار نہیں ہیں. تو ان کی نبوت ماننے میں ان کی کیا نسل اور ان کی جو عزت تھی وہ ان کو کیا لگ رہی تھی کہ گھٹ جائے گی، یا ان کا جو ایک سپیریئرٹی ان کو حاصل تھی وہ کیا ہو جائے گی. تو بغیم بینہم، محض آپسی زدہ زدی کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی اس شریعت کو نہ ماننا یہ اس شریعت میں کسی قسم کا شبہ کی وجہ سے نہیں تھا، یا اس بات کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے، بلکہ محض کس وجہ سے تھا؟ بغیم بینہم، زدہ زدی کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بہرحال جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں.
وہ ایسا نہ سمجھے کہ حساب کتاب بہت دور ہے. جو چیز یقینی ہوتی ہے وہ بہت جلد ہونے والی ہوتی ہے, اس پہ بھی جلدی ہونے والی چیز کا اطلاق کیا جاتا ہے, جو یقینی ہونے والی. تو حساب کتاب کیا یقینی ہونے والا ہے, تو اس لیے اللہ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, کہ اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب بھی اگر پھر بھی یہ لوگ آپ سے حجت کیے جائے, یعنی اس پر بحث و مباحثہ کیے جائے. اب یہاں پہ جو ڈیبیٹ کر رہے آپ سے کیوں کر رہے, کسی کوشچن کی وجہ سے نہیں کر رہے. بحث کس کی وجہ سے, بے دلیل باتوں کے ذریعے سے اور بے سند باتوں کے ذریعے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. معلوم ان کو بھی ہے کہ کیا حقیقت. تو جب سامنے والے کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس وقت اس کو دلیل نہیں دی جاتی ہے کہ نہیں ہمارے حق ہونے کی دلیل یہ ہے ہمارے, بس اس وقت پھر آپ کیا کہہ دیجئے, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے, وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور ان لوگوں نے بھی جو مجھے فالو کرتے ہیں. اب تم مانو یا نہیں مانو یہ کیا ہے, تمہاری بلا سے. تو ایسے شخص کو زیادہ اس کے سامنے دلائل پیش نہیں کیے جاتے, جبکہ وہ خود سمجھ رہا ہے صحیح اور غلط کیا ہے, تو ایسے شخص سے برات کر دی جاتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے, اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ, اور آپ اہل کتاب سے اور امیوں سے کہہ دیجئے. امی سے یہاں پہ مراد کون ہے, اہل کتاب سے کون مراد ہے, نصارہ اور یہود, اور امی ان سے کون مراد ہے, مشرکین مکہ. تو امی ان کو اس وجہ سے کہا گیا یہ کسی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے, نہ انجیل کا نہ تورات کا, تو کتاب کے علم سے ایک دم عاری تھے, اس لیے امی کہا گیا. تو بہرحال کچھ بھی آپ اس کو مطلب لے رہے, سارے مفسرین کے نزدیک یہاں پہ مراد مشرکین مکہ ہی ہے. تو آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور یہ امی لوگوں سے, اسلمتم, آیا تم اسلام لاتے ہو, کیا تم اسلام لاتے ہو. تو یہ پوچھ نہیں رہے, یہ اللہ تعالیٰ بلکہ ان کو حکم دے رہے, حکم دینے کے لیے کہہ رہے. جیسے ایک جگہ فرمایا ہے کہ شراب اور یہ جوا وغیرہ یہ ساری چیز کیا ہے, رجسم من عمل الشیطان, شیطان کا عمل ہے, اس کے سارے نقصانات بتائے. فہل انتم مسلمون, کیا تم باز آتے ہو ابھی بھی ہے مسلمان. تو اسی اعتبار سے یہاں پہ فرمایا اسلم, تم کیا اسلام لاتے ہو اب بھی. اب تو واضح ہو چکا کہ حقیقت اور حق جو ہے اسی دین کی جانب ہے. بہرحال فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, سو اگر وہ اسلام لے آئے تو بس راہ ہدایت پر آ جائیں گے. فَقَدْ اهْتَدَوْا, بس اگر وہ اسلام لے آتے تو کیا ہو جاتے, راہ ہدایت پر آ جاتے, یعنی راہ راست پر آ جاتے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر منہ پھیرتے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا تھا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ اگر وہ ایمان یا آپ کے دین کو نہیں تسلیم کرتے تو اب اس کے بعد بھی آپ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, آپ پر صرف بات کو پہنچا دینا تھا. اب اگر وہ نہیں مانتے تو آپ سے اس کی بات کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی, آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے. وہ ہے کہ تسلی دی جا رہی ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں کا خوب دیکھنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. ان الذین کفر یکفرون بآیات اللہ, اسی طرح سے سخن جو بات چل رہی تھی وہ خصوصاً اہل نصارہ کی طرف تھی, اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک برے عمل کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. یقیناً ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ, اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں, يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, جو انصاف کا حکم دینے والے تھے لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, پس آپ انہیں عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اکارت کر دیے جائے گے, بیکار ہو جائے گے. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو یہود کے تعلق سے یہ آیت ہے. چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے, اس طرح جس طرح ان لوگوں نے کیا,
اور اسی طرح نبیوں کو قتل کر دے ناحق، تو نبیوں کو قتل کر دینا یہ کیا ہوگا؟ ناحق ہی ہوگا. تو یہ ناحق کو کیوں یہاں پہ قید کو بڑھایا؟ یہ ناحق کو اس لیے بڑھایا کہ یہ قتل کرنا ان کے نزدیک بھی کیا تھا؟ بجا نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یہ کیا کر رہے، بہت بڑا ظلم کر رہے، تو نبیوں کو ناحق قتل کرتے. چنانچہ ایک واقعے کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے، فرماتے روایت کیا گیا ہے کہ قتلوا 43 نبیہ، 43 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، نبیوں کو یہودیوں نے 43. فنہاہم 170 من عبادہم، اور 170 لوگ تھے ان میں سے جن لوگوں نے اس بات سے ان کو روکا، اس بات سے ان کو روکا. تو اسی دن ان لوگوں نے ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا. تو اس کو ہی فرما رہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یعنی ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہمارا دین افضل ہے اور یہ ساری چیز ہے، تو اس دین سے کون سی تم نے رواداری کر لی؟ جس دین سے تم افضل ہونے کا کیا کر رہے ہو، اس میں تو تمہاری کیا کارکردگی رہی ہے یہاں پہ بیان کر رہے کہ تم نے اپنی پیغمبروں کو کیا کیا ہے. اور جن لوگوں نے روکا ان کو بھی فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو کہیے کہ خوشخبری سنا دیجئے، خوش ہو جاؤ، یہ سب تم نے اچھے اچھے جو کام کیے بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کے عوض تم کو کیا ہے؟ دردناک عذاب ملے. طنز کے طور پہ فرما رہے اللہ. فبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو، تو فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ ایسے لوگ ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے جتنے اعمال تھے سب بیکار کر دیے جائیں گے، کوئی نفع اس کا ان کو نہیں ملے گا، کوئی نیک عمل کیے بھی ہو تو. وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کا کوئی کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ سخت ترین آیت تھی ان کے تعلق سے کہ اکارت حبت عمل، یعنی عمل جتنے بھی تھے نیک عمل وہ سب کیا ہو جائے گے؟ بیکار ہو جائے گے، اس کا کوئی ثمرہ ان کو نہیں ملنے والا. اسی طرح سے مفسرین اس میں ایک بات بیان کرتے کہ خوف قتل کے وقت بھی امر بالمعروف کرنا یہ ضروری ہے. جو وہ 170 لوگ تھے جن لوگوں نے ان کو نبیوں کے قتل سے روکا، ان کو معلوم تھا کہ ہم اگر روکیں گے تو ہم کیا کر دیا جائے گا؟ ہم قتل کر دیے جائے گا. اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ یأمرون بالقسط، انصاف کی کیا دی؟ دعوت دی. تو فرماتے ہیں کہ خوف قتل بھی اگر آدمی کو اس وقت بھی حق بات کی تلقین کرنا آدمی پر ضروری ہے. تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے عمل کیا، اس کا عملی نمونہ پیش کیا. آگے ایک اور بری کارکردگی یہود کے تعلق سے بیان کی جائے گی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو بیان کرے گے. اس پر اکتفا کرتے ہیں. شہید اللہ کے تعلق سے ایک دو روایت ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ مسند احمد میں کہ جب شہید اللہ، وہ جو آیت ہے شروع میں ہم نے بیان کی تھی، آپ سے ہم نے عرفات کے موقع پر اس کو پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیا پڑھا؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ یا رب، اتنا کہا. تو امام اعمش کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے جس نے یہ آیت کے بعد یہ کہا، یعنی وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، تو قیامت میں اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے والا ہوں، وہ عہد میرے پاس ہے اور سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ ان کی ایک روایت ہے ابن کثیر میں، فرماتے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور پھر یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ یہ والی آیت پڑھے، اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء یہ والی آیت پڑھے، تو اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے. چنانچہ فرماتے اس کے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جنت میں اسے جگہ دیں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری کرے گے، جس میں سے ادنا یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دے گے. روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمد ما هو صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي صدورنا وأن يشفي ضعفاءنا وأن يشفي جدتي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا منك اللهم اشفی صدورنا اللهم اشفی مرضانا یا اللہ ہم سب کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے بیٹھے ہیں یا اللہ تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس مجلس میں اللہ تو برکت نصیب فرما، یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما، یا لوگوں کے دلوں کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ ہر مسجد کو یا اللہ قرآن کا یا اللہ قرآن کی درسگاہ بنا، یا اللہ قرآن کی ایک ایک آیتوں کے سیکھنے سکھانے کا یا اللہ نظام قائم فرما، یا اللہ ہر مسجد کو یا اللہ قرآن کا یا اللہ یہ قرآن کی درسگاہ بنا، یا اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو یا اللہ اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس کی تبلیغ کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنی یا اللہ بیش بہا صلاحیتوں کو یا اللہ تیرے قرآن کے لیے صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کی خدمت کے لیے ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو حالات ہے اللہ امت کے ساتھ تو بہترین یا اللہ جاننے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ تو یا اللہ امت کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو امت کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ہماری طرف سے کمیاں ہے، کوتاہیاں ہے، ظلم ہے، یا اللہ ان سے توبہ کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق راہ کی یا اللہ روش ہم سب کو یا اللہ عطا فرما، اس پر یا اللہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق کے حق والوں کے ساتھ یا اللہ ہمارا حشر فرما، حق والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ ناحق لوگوں کے ساتھ یا اللہ ہم کو بغض و یا اللہ برات ظاہر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم، یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یابی نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو کوئی حاجات ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہماری حاجات کو پورا فرما، خصوصاً یا اللہ بندے کی یا اللہ جدہ کو یا اللہ شفا یابی نصیب فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما، آمین یا رب ربنا وتقبل دعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔